عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی. جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے. آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں. آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے. یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی. جیسے رات ساری برابر نہیں. رات کا آخری حصہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری، یعنی سحری کا وقت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں. اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یعنی صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے. اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی. سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی. اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا. پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فضیلت دی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی. حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے. حالانکہ سب میں ہی خیر ہے، سارے میں خیر ہے. تو اسی میں سورۃ الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے. اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے، رقیہ بھی کہا گیا ہے. اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم وغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے. تو اب یہ جو خصوصیت سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخشی سدرۃ ما یخشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی تھی. ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرے. تو یہ 3 چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت سے حدیث بھی ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات. قلم کب پیدا ہوا تھا؟ 50,000 سال پہلے باقی چیزوں کی تخلیق کے. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی. مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی. اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا کسی نماز میں پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمے والی سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن